میں اور میرے دوست رات 1 بجے جامع مسجد کا جو یہ ادھر کا ساؤتھ کا سیڑھیاں ہے اس کے ساتھ ایک سبیل ہوتی تھی اور ایک چائے کا ہوٹل. ہم کچھ لوگ 4 دوست ہوتے تھے تو رات کو 1-1:15 بجے تک وہاں بیٹھ کے باتیں چائے وائے پیتے تھے. تو اب جو ہم باہر آئے تو حسین صاحب رمضان کا مہینہ تھا. اب جو ہے تو وہ آئے کرنے لگے بولتے جلدی ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے بھوک. اچھا رمضان میں ایسا ہے کہ ہوٹل تو بند ہو جاتے تھے 2-2:30 بجے کھلیں گے. تو اب دیکھا تو ہوٹل سب بند تھے. تو وہاں کھیر رکھی ہوئی تھی, کھیر کہا کہ انہوں نے اپنا کر لیا. ویسے وہ میرا اسٹوڈیو وہاں تھا پٹودی ہاؤس, آتے رہتے تھے. جب میں نے بینر پینٹنگ چھوڑی سینما لائن کی تو اس کے بعد جو پینٹنگ تھی وہ یہ تھی, اور یہ جامع مسجد پہ ایک فلورا ریسٹورنٹ ہوتا تھا تو وہاں کے لیے بنائی تھی. یہ 19 فٹ بائی 5 فٹ کی پینٹنگ ہے, اس میں سے یہ آدھے سے بھی کم حصہ ہے. اور یہ جگہ جو ہے اسے دسترخوان کہتے تھے, اور یہ آئیڈیا ایم ایف حسین کا تھا نیچے بیٹھ کے کھانے کا مشرقی انداز سے, جیسے ہم لوگ ایک ٹیبل تھی اس پہ کھانا ہوتا تھا یہ یہاں. تو یہ پینٹنگ جو تھی مجھے ویسے انہوں نے ایک میگزین میں سے دیا تھا, ایک دروازہ پیچھے درخت تھے سبز سے, میں نے منع کر دیا, میں نے کہ اپنی پسند سے بناؤں گا. تو پھر میں نے جامع مسجد کا میرا ہی فوٹو لیا ہوا تھا, یہ فوٹو آج سے کوئی 50-55 سال پہلے کا. تو وہ یہ فوٹو جو لیا تھا یہ مینار تھا آپ کے ساؤتھ والا, جنوب کی طرف کا. میں دکھانا چاہتا تھا نارتھ کی طرف سے, شمال کی طرف سے. تو میں نے پھر اس کو الٹا کر کے نیگیٹو کو پرنٹ نکالا, اور پرنٹ نکالنے کے بعد پھر وہ اس کینویس پہ یہ میں نے ڈرائنگ کی. اور ڈرائنگ کرنے کے بعد اب کیونکہ وہ سپر وائڈ اینگل ہے 19 فٹ بائی 5 فٹ اور میرا یہ نارمل ہے, تو یہ بہت مشکل تھا کیونکہ یہ کافی بڑی جگہ تھی. پہلے تو فوٹوگرافی میں نے صرف اس لیے کہ اپنا ہی ریکارڈ رکھنے کے لیے وہ بناتا تھا. پھر 62-63 کے قریب شرما جی ماڈرن اسکول میں ابھی لکھنؤ سے 1-2 سال ہوئے آئے ہوئے تھے, جو وہاں فوٹوگرافی کے ٹیچر تھے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہی نہیں ہے کہ بھئی آپ فوٹوگراف اپنی ہی چیز کے لیتے ہیں. پھر مجھے پکٹوریل فوٹوگرافی اور آرٹسٹک اور نیچر فوٹوگرافی, پورٹریٹ اور اس کے بارے میں وہاں جب وہ ہوا تو مجھے فوٹوگرافی کا جو لائن تھی وہ ذرا اس طرف آ گئی. اور میں فوٹو آرٹ گروپ ایک تھا بنا, اس کا بھی میں اس میں ساتھ تھا. پھر 83 میں انڈیا انٹرنیشنل فوٹوگرافک کونسل بنی, اس کا بھی میں فاؤنڈرز ممبر سے ہوں. شرما جی اور پورا گروپ ماڈرن اسکول میں وہ بنائی. تو اس طرح سے میں فوٹوگرافی سے وابستہ رہا. پھر اسی فوٹوگرافی سے میری نیشنل انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوتی رہیں, اور اسی ایگزیبیشن کی وجہ سے کئی سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ آنر وغیرہ ملے مجھے, میڈل. اور اسی سلسلے میں پھر ورکشاپ جب کانفرنس ہوتی تھی دلی سے باہر یا دلی میں, تو میں فیکلٹی ممبر کی حیثیت سے جاتا تھا, جس میں جہاں سبجیکٹ پورٹریٹ کا تھا, آپ کا پرنٹ ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے یا کلر ہے, اس میں اسکریچز ہے, اسپاٹنگ وغیرہ کرنے کی فنیشنگ کر کے ایک اچھا پرنٹ ہے. لیکن اس میں اگر آپ فلاں کلر کو بہتر کر دیں, فلاں بیک گراؤنڈ یا فلاں اسکریچز وغیرہ اس کو ختم کر دیں, تو وہی آپ کا پرنٹ نیشنل انٹرنیشنل ایگزیبیشن کے قابل ہو سکتا ہے. ہاں ایک ضرور احساس ہو رہا ہے جو میں بتلا رہا ہوں, وہ مکان کے سلسلے میں رہنے کا, وہ ضرور مجھے اس کا احساس ہے, کیونکہ میں پوری زندگی لگا رہا کام سے, لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اپنا گھر ہونا چاہیے, اپنا مکان ہونا چاہیے. تو وہ بلکہ میں یہ سوچتا تھا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ گل پہ بار نہ ہو. میں نے بتلا رکھا ہے, پتہ کوئی اگر پوچھے تو اے قاصد بتا دینا, تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں. اردو پوئٹری کو اپنی باتوں میں جس طرح سے کوٹ کرتے ہیں
تو بہت ساری باتیں ہم ایسی ہوتی ہیں جو ہم لفظوں میں پرو کر نہیں کہہ سکتے. شاعری سے ان کو بے پناہ شغف ہے، جہاں چونکہ یہ آرٹسٹ کی ایک طبیعت ہے، جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ شاعر بھی ضرور ہوتا ہے، ادیب بھی ضرور ہوتا ہے. ایک میں چیز اور کہنا چاہوں گا کہ نثار صاحب کو پینٹنگ، فوٹوگرافی یا ہینڈ کلرنگ کے ساتھ ساتھ جتنے شاعری کا جو جسے کہتے ہیں کہ شوق بھی نہیں کہنا چاہیے، جتنا ان کو یاد ہے، جتنا شاید دوسرے کسی کو شاید آج ہمیں مشکل سے ملے گا. اور یہ بھی نہیں کہ کسی ایسے لوگوں کے، لیکن بڑے بڑے جو ہمارے شاعر ہوئے ہیں، استاد ہوئے ہیں، ان کے جو چنندہ شعر ہیں وہ جو جب یہ سننے کو ملتے ہیں تو ہر جگہ بڑا مزہ آتا ہے. کہ میرے 20 30 سالہ میرے دوست ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں شاعر ہوں. میں شاعر بالکل نہیں ہوں، لیکن کیونکہ بچپن سے یا شروع سے کیونکہ کچھ ایسا تصور تھا، اس لیے میں نے ایک تخلص کے طور پہ یہ رکھا تھا. ہمیں ان باتوں کو کہنے کے لیے کئی لائنیں بولنی پڑیں گی، بہت دیر تک بولنا پڑے گا، اور وہ صرف ایک شعر کوٹ کرتے ہیں. انہیں ہزاروں شعر کوٹ یاد ہیں. میں تو اپنے کام کے اور اپنے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، بس کچھ اور بھی ہیں میری زندگی کی تصویریں، میں وہ نہیں جو مجھے دوستوں نے سمجھا ہے. آپ دن کی بات کر رہی ہیں یا عمر کیسے کٹے گی صاحب، یہاں رات کٹتی نظر نہیں آتی. تو میری غربت کو شرافت کا بھی نام نہ دے، وقت بدلا تو تیری رائے بدل جائے گی. ناگہاں شور اٹھا لو، شب تارے غلامی کی صحرا پہنچی، انگلیاں جاگ اٹھیں، بربط و طاؤس نے انگڑائی لی، اور مطرب کی ہتھیلی سے شعائیں پھوٹی. کھل گئے ساز میں نغموں کے مہکتے ہوئے پھول، خون میں لتھڑے ہوئے پھول، میں جنہیں کوچہ و بازار سے لے آیا ہوں. قوم کے رہبروں رہزنوں، اپنے ایوان حکومت میں سجا لو ان کو، اپنے گلدان سیاست میں لگا لو ان کو. اپنی 100 سالہ امیدوں کا حاصل ہے یہی، موج پایاب کا ساحل ہے یہی. تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم لے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں باہر آئی ہے. چند سکوں کے عوض، چند ملوں کے خاطر، تم نے ناموں سے شہیدان وطن بیچ دیا. باغباں بن کے اٹھے اور چمن بیچ دیا. کون آزاد ہوا، کس کے ماتھے سے سیاہی چھوٹی، میرے سینے میں ابھی درد ہے محکومی کا. مادر ہند کے چہرے پہ اداسی ہے وہی، خنجر آزاد ہے سینے میں اترنے کے لیے، موت آزاد ہے لاشوں کے گزرنے کے لیے. اب جدھر دیکھو ادھر موت ہی منڈلاتی ہے، در و دیوار سے رونے کی صدا آتی ہے. خواب زخمی ہیں امیدوں کے کلیجے چھنی، میرے سینے میں ابھی درد ہے محکومی کا. مادر ہند کے چہرے پہ اداسی ہے وہی.